السلام علیکم۔ کل جرمنی میں بہت زیادہ گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی اور فٹ بال کا میچ ہو رہا تھا جس کو بند کرنا پڑا، اور اتنی زیادہ بارش ہوئی جرمنی میں کہ جرمنی کے لوگ بالکل اس وقت دہشت میں آ چکے ہوئے تھے، اور میچ بھی کافی عرصہ بند کرنا پڑا۔ گراؤنڈ بالکل پانی سے فل ہو چکا تھا، اور اتنی زیادہ بارش تھی کہ جرمنی اور ڈنمارک کا میچ تھا، لوگ دہشت سے بالکل کرسیوں کے نیچے گھس رہے تھے اور اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس وقت دنیا کے جو بڑے بڑے ملک ہیں وہ بھی طوفانوں میں اور زلزلوں میں اور پانی میں بہنے والے موسم میں پھنسے ہوئے ہیں۔ کویت میں اتنی زیادہ گرمی پڑی کہ باہر گرے ہوئے پلاسٹک پگھل کر زمین کے اوپر چپک گئے ہوئے ہیں، اور عرب ملکوں میں اتنی زیادہ گرمی پڑ رہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے کبھی عرب ملکوں میں اتنی زیادہ گرمی نہیں پڑی۔ میں یہ جو ویڈیو ہے یہ یوٹیوب پر KMB TV پر آپ کو ملے گی، زیادہ سے زیادہ اس کو سبسکرائب کیجیے گا اور زیادہ دوستوں کو شیئر کیجیے گا۔ جرمنی میں کل جو بارش ہوئی ہے اس کی وجہ سے لوگوں کے کیلروں میں پانی چلا گیا، انڈر گراؤنڈ جو مکان بنے ہوتے ہیں ان میں پانی چلا گیا، پھر وہ جو فرمیں ہوتی ہیں وہ آ کر پانی نکال رہی تھی لوگوں کے۔ باناف جو ریلوے اسٹیشن ہے وہاں پر بھی پانی آ گیا، اور جس کی وجہ سے خطرے کے الارم بجنے شروع ہو گئے۔ آگے جو میں اپنی ویڈیو بنا رہا ہوں وہ آپ ٹک ٹاک کے اوپر دیکھنا۔ اوکے جی، خدا حافظ، انسانیت زندہ باد۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں KMB TV انٹرنیشنل۔ ناظرین، آج ہم آپ کو پاکستان میں لے کر چلتے ہیں۔ پاکستان میں آج ایک قانون پاس ہوا ہے کہ ایک آدمی 2 شادیاں کر سکتا ہے۔ اگر وہ شادی نہیں کرے گا دوسری، لیکن اس کو اپنی بیوی سے اجازت لینی پڑے گی، اور اس کے علاوہ وہ آدمی اگر دوسری شادی نہیں کرے گا تو اس کو پتہ نہیں کہ 5 لاکھ 9 لاکھ روپیہ جو ہے وہ جرمانہ بھی کر سکتی ہے پاکستان کی حکومت۔ دیکھیں، پاکستان کی حکومت دلدل میں اتنی پھنستی جا رہی ہے کہ ان سے ایسے ایسے قانون بن رہے ہیں کہ جو فتنے ان میں سے اٹھتے ہیں اور انہی میں وہ غرق ہو جاتے ہیں۔ یہ خود ہی فتنے تیار کر رہے ہیں اور خود ہی اپنے آپ دلدل میں پھنستے چلے جا رہے ہیں۔ پاکستان ایسے قانون بناتے جا رہا ہے کہ اس کو سمجھ نہیں لگ رہی کہ ان کا کیا رزلٹ ہوگا آگے آنے والی نسلوں میں۔ پاکستان اپنی نسلوں کو برباد کرتے چلا جا رہا ہے، اور اس کو بالکل بھی آگے اپنے مستقبل کا کوئی کہ اندازہ نہیں ہے کہ وہ کتنا پہلے ہی اتنا زیادہ پاکستان قرضے میں دبا ہوا ہے، اور پاکستان کی اس وقت دنیا میں کوئی وقت نہیں ہے۔ کیا آپ سپورٹ کا لے لیں، خواہ آپ انسانیت کا لے لیں، کیا آپ مذہبی لے لیں، مذہب کی لحاظ سے پاکستان اس وقت دہشت گردی کا اڈا بن چکا ہے۔ پاکستان اس وقت مولویوں کی جو ہے پیدائش بن چکا ہے۔ پاکستان مولویوں کی دلدل میں اتنا پھنستا چلا جا رہا ہے کہ اس کو بالکل بھی اندازہ نہیں ہے کہ وہ آنے والے وقتوں میں کتنا اور آگے پھنستا چلا جائے گا۔ اس لیے ناظرین، پاکستان کی خبریں اتنی بری خبریں ہوتی ہیں کہ بعض دفعہ شرم آتی ہے پاکستان کی خبریں دیتے ہوئے۔ شیخو پور والا واقعہ کل میں نے آپ سے بیان کیا تھا، پھر سیالکوٹ والا واقعہ، پھر جیلم والا واقعہ، پھر کراچی والا، اور کوئٹہ والا، فیصل آباد، اور اسی طرح سرگودا والا واقعہ۔ پاکستان کے ہر شہر کے ایک بدترین خبریں ہیں وہاں کی، ان کو بیان کرتے ہوئے بھی انسان کو شرم آتی ہے کہ ہماری بائیں بہنیں ہماری ویڈیو دیکھتی ہیں تو وہ کیا سوچیں گے کہ یہ کس طرح کی خبریں دیتی ہیں۔ لیکن ہماری خبریں دینے کا قطعاً بھی یہ ایشو نہیں ہوتا کہ ہم کسی کو کہ غلط طرف لے کر جاتے ہیں، یا ان کو یہ خبریں دے کر ہمیں خوشی ہوتی ہے۔ ہم اپنے ملک کی خبریں دیتے ہوئے ہمارا دل رو رہا ہوتا ہے، کیونکہ یہ ملک بنانے میں ہمارے بزرگوں کا بہت بڑا ہاتھ تھا، اور آج ہم اس کو اپنی آنکھوں سے غرق ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتے۔ ہم لوگ اس ملک کے لیے بہت زیادہ دعائیں کرتے ہیں، اور ہمارے بزرگ مسلسل اس بات میں کہتے ہیں کہ اپنے ملک کے لیے 2 نفل جو ہیں وہ ضرور ادا کیا کریں، اس لیے کہ ہمیں دکھ ہوتا ہے کہ ہمارا ملک دلدل میں پھنستا چلا جا رہا ہے۔ پاکستان کے کسی شہر، کسی گاؤں میں بہت سارے ایسے علاقے ہیں یہاں کی خبروں کا ہمیں پتہ نہیں چلتا ناظرین، اتنی بری بری خبریں ہیں۔ آج ایک واقعہ ہوا ہے کہ ایک بابی اور اپنی بھتیجی کو ایک آدمی نے جائیداد کے لیے جو ہے وہ دروازے کے آگے اینٹیں جو ہیں وہ دیوار بنا دی،
اور وہ گرمی سے اتنا برا حال تھا. اس وقت امت مسلمہ اتنی زیادہ دلدل میں پھنستی جا رہی ہے. عرب ملکوں میں اتنی زیادہ گرمی پڑ رہی ہے کہ کل میری ایک لڑکے سے بات ہوئی تو وہ کہہ رہا تھا کہ کویت میں باہر جو پلاسٹک کے بیگ جو باہر گر جاتے ہیں لوگ، وہ پگھل کر بالکل چپک گئے ہوئے تھے نیچے روڈوں کے ساتھ. اتنی زیادہ گرمی جو ہے وہ اس وقت عرب ملک میں پڑ رہی ہے. ناظرین، اس وقت کوئی بھی ملک جو ہے حفاظت میں نہیں ہے. کل جرمنی میں اتنی زیادہ بارش ہوئی ہے ناظرین، اور اتنی گرج چمک کے ساتھ کہ کل فٹ بال کا میچ تھا جرمنی کا اور ڈنمارک کا، ان کو وہ میچ بند کرنا پڑا. برف کے اولے بھی گرے ساتھ میں، پھر گرج چمک تھی اتنی زیادہ کہ ڈوزلڈورف میں لوگ دہشت میں آ گئے، اور پھر ان کو میچ بھی بند کرنا پڑا کچھ دیر کے لیے. اسی طرح مائنز میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ باناف میں کیلر میں نیچے زمین میں پانی چلا گیا ہوا تھا، اور پھر وہ جو فائر وے والی جو گاڑی ہوتی ہیں وہ آ کر پانی کو صاف کر رہی تھی نیچے پائپ لگا کر. اس وقت دنیا کا کوئی ملک جو ہے وہ سکون میں نہیں ہے. اور غلطیاں کس کی ہیں؟ انسانیت کی. یہ انسانیت دنیا سے ختم ہوتی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے زلزلے، طوفان اور بھی آئیں گے، اور اتنے بدترین انتاج ہوں گے کہ آپ لوگ کہیں گے کہ کاش ہم اس سے پہلے دنیا سے رخصت ہو جاتے. ناظرین، کل والا جو جرمنی میں طوفان تھا، اس کے بارے میں جرمنی کی میڈیا بھی بہت پریشان تھی کہ اس قدر بادل چھائے ہوئے تھے آسمان پر، اور ان کی جو گرج چمک جو گرجتا ہے بادل جیسے، اور گرج گرج کر لوگ کہتے ہیں کہ گرجتے ہیں وہ برستے نہیں. کل اس نے وہ اپنا جو ہے ڈائلاگ وہ بھی ختم کر دیا کہ گرج گرج کر بارش ہوئی ہے. اس لیے میں دنیا میں جہاں بھی مسلمان میرے بھائی رہتے ہیں ان سے کہتا ہوں کہ ٹک ٹاک کے اوپر آپ اتنی گندی گالیاں نکالتے ہو، کمنٹس اتنے گندے کرتے ہو، اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرو، نہیں تو آپ لوگ دلدل میں اور پھنستے چل جاؤ گے. انسانیت زندہ باد. خالد بٹی کو اسی کے ساتھ اجازت دیجیے گا. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور KMB TV کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. میری ویڈیو دیکھنے والے تمام دوست میری درخواست ہے کہ میری ویڈیو آگے بھی دوستوں کو شیئر کیجیے گا. شاید کسی کو میری بات جو ہے وہ پسند آ جائے، وہ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرے. بہت ساری دعاؤں کے ساتھ خالد بٹی اور انسانیت زندہ باد. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں KMB TV انٹرنیشنل. ناظرین، آج ہم اپنی نیوز کا آغاز کرتے ہیں ہالینڈ سے. ہالینڈ کے پرائم منسٹر آج 14 سال حکومت کرنے کے بعد سائیکل پہ گھر کی واپسی. دیکھیں، یہ ہوتے ہیں ترقی کرنے والے ملکوں کے راز. آج الوداع کیا اور سائیکل پر وہاں سے سادگی سے گھر کو روانہ ہو گئے. ہمارے ملکوں میں اتنی زیادہ پروٹوکول دی جاتی ہے کہ ایمبولنس وغیرہ کو بھی رستہ نہیں دیا جاتا. ایمبولنس والے چلا رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس مریض ہے، پولیس ہمیں رستہ دے دو. اور ہمارے حکمرانوں کو اتنی زیادہ پروٹوکول دی جاتی ہے کہ 1 کلومیٹر تک ان کی گاڑیاں، پھر سیکورٹی، پھر آرمی اور پولیس والوں کی بھی دوڑیں لگی ہوتی ہیں. آج شہزادہ اپنے گھر کو واپس گیا صرف سائیکل کے اوپر، اور کوئی سیکورٹی، کوئی پروٹوکول نہیں. ہاتھ ملایا اور پھر گھر کو روانہ ہو گئے. یہ ہے روپا کی کارکردگی، ترقی کے آراز. ہمارے حکمرانوں کو بھی اس طرح کان کھولنے چاہیے. اسی طرح ابھی انگلینڈ کے الیکشن ہوئے ہیں، اور کافی اکثریت سے پارٹی آگے سامنے آئی ہے. دیکھتے ہیں. سنا ہے کہ انہوں نے کافی کان کھینچے ہیں پاکستان کی حکومت کے، اور جو ہے کہ خط و خطابت سے بھی ان سے رابطہ کیا گیا ہے کہ جو کچھ آپ گند پھیلاتے جا رہے ہیں اس کو کنٹرول کب کرو گے؟ اگر اس کا کنٹرول نہیں ہے تو ہماری طرف رجوع مت کرنا. اس کے علاوہ جناب، ابھی ہم چلتے ہیں پرتگال میں. ابھی کافی امیگریشن کا مل رہا ہے نیوز کہ وہاں پر امیگریشن کی کافی جو ہیں وہ نئے لوگوں کو سیٹ اپ کیا جائے گا. پھر یونان میں کام والے لوگوں کو جو زیادہ جو پاکستان میں ڈپلومائز لوگ ہیں، کسی بھی طریقے سے، وہ فارمر ہیں یا وہ ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، یا کسی بھی محکمے میں گاڑیوں کے انجینئر ہیں، یا کسی بھی چیز کے ہاؤس بنانے کے، گھر بنانے کے اور ریپیئر کرنے کے، کسی بھی طرح کا کوئی جو ہے وہ
وہاں پر آن لائن انمیلڈنگ کر سکتا ہے، اور یونان میں وہ کام اور رہائش کا بھی اس کا بندوبست کیا جائے گا۔ اسی طرح جرمنی میں ابھی بہت زیادہ نئے قانون آ رہے ہیں، اور جو لوگ یہاں پر آ کر دہشت گردی پھیلاتے ہیں اور ماحول کو خراب کرتے ہیں، ان کو بہت زیادہ وارننگ دی جا رہی ہے کہ آپ سیدھے ہو جائیں، ورنہ جو ہے بہت سارے لوگوں کو اب انہوں نے ڈپورٹ بھی کیا ہے یہاں سے، اور غلطیاں ہماری ہیں اور ہمارے لوگوں کی وجہ سے یہ بدنامی ہوئی ہے۔ ابھی ہم چلتے ہیں سعودی عرب میں۔ سعودی عرب میں ایک مصر کے آدمی کو مار دیا گیا۔ وہ ایک کفیل کے پاس کام کرتا تھا، اور کفیل نے کہا کہ صبح پیسے لینے آنا۔ صبح گیا، نہیں دوپہر کو آنا، ظہر اثر کے ٹائم پر اس ٹائم گیا، پھر نہیں مغرب پہ آنا، ہمارا پیسوں کا بندوبست ہو جائے گا۔ مغرب پہ گیا اور 2-3 پاکستانی لیے اور اس کو جان سے ہی مار دیا۔ آپ سنا ہے کہ جو حکومت ہے ان کی، مصر کی، اس نے بہت ڈیسیجن لیا ہے کہ ہمیں اس آدمی کا 24 گھنٹے میں جو ہے وہ جو مرجم جو ہے ان کو سزا قلم چاہیے۔ دیکھتے ہیں اب کیا چلتا ہے، لیکن بہت بڑا ظلم ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ جب انسان کسی کے پاس مزدوری کرتا ہے تو اس کی مزدوری پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کو مل جانی چاہیے۔ اور یہ ہمارے ملک کے حکمران، یہاں سے اسلام شروع ہوا، اتنی تکلیفوں کے بعد وہاں پہ اسلام کا جھنڈا لہرایا، اور یہ لوگ یہ اسلام پیش کر رہے ہیں۔ ملینز لوگ وہاں پر حج کرنے کے لیے آتے ہیں ہر سال، اور اب لوگ سوچیں گے کہ ہم جس ملک میں جا رہے ہیں وہاں پر ہمیں سیکورٹی بھی ہے، ہماری جان سیفٹی بھی ہے کہ نہیں۔ اس طرح پاکستان کے اتنے زیادہ نیوز میرے پاس ہیں کہ تکلیف آتی ہے مجھے نیوز دیتے ہوئے، دل جو ہے وہ آنسور ہوتا ہے خون کے، اور بہت ہی عجیب میں اپنی حالت سمجھتا ہوں جب پاکستان کی نیوز دیتا ہوں۔ شیخو پورہ کا واقعہ میں نے پچھلی دفعہ بھی سنایا تھا۔ ایک بچی اپنے گھر سے اپنی فیملی کی خدمت کرنے کے لیے ہاسپٹل میں جاتی ہے، اور گیٹ کیپر اپنے کوئی ساتھیوں کو لے کر اس کے بارے میں منصوبہ بناتا ہے، اور پھر رجسٹر لے کر اس کے کمرے میں جاتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب آپ کو بلا رہے ہیں، اور کمرے میں 3-4 آدمی پہلے بٹھائے ہوئے تھے، اور وہ جاتی ہے بیچاری ڈاکٹر صاحب کی بات سننے، تو یہ چیتے کی طرح اس کو پڑھتے ہیں اور اس کو ایسے تیش نیش کر کے رکھ دیتے ہیں اس لڑکی کی کہ اس نے بیان دینے کے بعد اپنی زندگی ہی ختم کر دی، کہ میرے ساتھ جو ہوا ہے، میں اس کو زیادہ دیر اس کے ساتھ زندہ رہنا میرے لیے بہت مشکل ہے۔ جو لوگ بھی پاکستان میں ہاسپٹل میں جاتے ہیں، پلیز بچیوں کو اس طرح اکیلے مت کسی کے ساتھ بھیج دیا کریں۔ یہ بہت بڑے ظالم اور درندے ہو چکی ہیں اس وقت، بہت ہی بدترین مخلوق ہو چکی ہے یہ مولوی کی پیدائش سرکاری مسلمانوں کی۔ یہ کچھ بھی کسی وقت بھی کر سکتے ہیں۔ اپنے بچوں کی خود حفاظت کریں، اور مدرسوں میں جو بھی بچوں اپنے بیچتے ہیں ان کا پورا پیچھے نگرانی بھی کیا کریں۔ یہ نہ ہو کہ مولویوں کی سپرد کر کے بھول دیا کریں۔ یہ بہت بڑے ظالم لوگ ہیں، اور پتہ نہیں آپ کا بچہ کس حالت میں ہو، ضرور ان کی خبر لیتے رہیے۔ بہت ساری دعاؤں کے ساتھ خالد بھٹی کو اجازت دیجیے گا، اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، اور میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجیے گا، اور اس پر کمنٹس بھی کیجیے گا، اور ٹک ٹاک پر، یوٹیوب پر اور فیس بک پر میری ویڈیو آپ کو نظر آئیں گی۔ بہت ساری دعاؤں کے ساتھ انسانیت زندہ باد۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کے ایم بی ٹی وی انٹرنیشنل۔ ناظرین، آج ہم آپ کو پاکستان میں لے کر چلتے ہیں۔ پاکستان میں چونکہ آج کل بجٹ جو ہے اس کے اوپر بہت زیادہ نظر ثانی ہو رہی ہے۔ نیا بجٹ کے اوپر صدر صاحب نے دستخط کر دیے ہیں، دستخط تو کر دیے ہیں، ہماری جو ہے وہ فاٹ لگا دی ہے۔ یورپ سے، امریکہ، کینیڈا سے، کہیں سے بھی لوگ جائیں گے ان کے اوپر ڈبل ٹیکس لگے گا، ان کے سامان کے اوپر۔ اور باہر والے لوگوں کو تو بالکل پاکستان میں ابھی بالکل لٹکا دینا چاہتے ہیں کہ باہر کوئی لوگ کیوں نکل رہے ہیں، کیوں اچھا کھانا کھا رہے ہیں یا اچھی زندگی گزار رہے ہیں، یا بہترین علاج ان کے ہو رہے ہیں، اور ہم لوگ ملک میں مر رہے ہیں۔ باہر یورپ کے لوگوں کے لیے، امریکہ کینیڈا کے لوگوں کے لیے تو بہت ہی زیادہ پاکستان کا یہ جو بجٹ ہے وہ پھانسی کا پھندا بن چکا ہے۔ جناب، ہم لوگ ٹیکس دیتے ہیں پاکستان میں، اسکول وغیرہ
کی مرمت کرنے کے لیے، بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے ہم لوگ ٹیکس دیتے ہیں۔ پاکستان کے جو ہاسپٹل ہیں ان کی جو ہے کارکردگی اچھی ہو، ہم لوگ ٹیکس دیتے ہیں پاکستان کے روڈ وغیرہ اچھے ہوں، ہم لوگ ٹیکس دیتے ہیں پاکستان کی جو روزمرہ کی زندگی ہے اس میں بہتری آ سکے۔ لیکن ہم لوگ جو ٹیکس دیتے ہیں یہ صرف یوں ہے نا کہ قرضے اتارنے کے کام آتا ہے، اس کے زیادہ اس کی کوئی وقت نہیں ہے۔ آج کل کیونکہ زور و شور سے اس کے اوپر نظر ثانی چل رہی ہے، صدر صاحب نے چونکہ تصویب بھی کر دی ہیں، لیکن بجٹ صرف غیر ملکیوں کے لیے ہی کیوں پھندا بن رہا ہے؟ میرا یہ سوال ہے پاکستان کی گورنمنٹ کے آگے کہ بجٹ صرف پاکستان سے جو لوگ باہر ہیں ان کو کیوں پسا گیا ہے اس میں، اور سب سے زیادہ جو ٹیکس ہے وہ یورپ، امریکہ، کینیڈا میں جو لوگ رہتے ہیں ان کے اوپر لگے گا۔ جب بھی وہ پاکستان آئیں گے، کوئی سامان لے کر آئیں گے اس کے اوپر ٹیکس، اگر وہ پاکستان سے کوئی سامان لے کر آتے ہیں اس کے اوپر ٹیکس، اگر کوئی یہاں سے موبائل لے کے جاتے ہیں اس کے اوپر ٹیکس، تو وہ کیا وہ اپنے ملک جا ہی نہیں سکتا جو اوورسیز پاکستانی ہے؟ اس لیے جو بھی اوورسیز میری ویڈیو سنے وہ اس کے اوپر ضرور کمنٹس دیں کہ ہم لوگ پاکستان کو کیسے بدل سکتے ہیں، اور پاکستان کی جو حکومت ہمیں دن بدن پیچھے جا رہی ہے اس کی کیا جو ہے وہ کیسے پاکستان کی حکومت کی جو ہے تربیت کی جا سکتی ہے۔ اصل مقصد جو ہے وہ میری بات کا یہ ہے کہ پاکستان کی حکومت کو اس وقت تربیت کی بہت زیادہ ضرورت ہے، ان کو کوئی قائل کرنے والا نہیں ہے۔ یہ جو بھی قانون بناتے ہیں وہ خود ہی اس کے اوپر پیچھے جاتے ہیں، ان کو یہ نہیں پتہ چلتا کہ اس میں ہم لوگ بھی پیچھے جائیں گے، اور یہ لوگ تو ملک میں حکومت کرتے ہیں، ادھر ادھر سے پیسہ لے کر سوئٹزرلینڈ بینکوں میں جمع کرا دیتے ہیں، اور ہم لوگ محنت کرتے ہیں، یہاں پر بھی ٹیکس دیتے ہیں، اور پھر پاکستان میں جا کر بھی ہمیں ٹیکس دینا پڑے۔ یہ کون سی جو ہے وہ انسانیت ہی ہے؟ اس کے علاوہ جناب ابھی دنیا میں بہت زیادہ جلسے جلوس ہو رہے ہیں، اور فلسطین کے اوپر لوگ بہت زیادہ اس وقت بول رہے ہیں، لیکن جو ہے کہ حکومت کسی نے بھی صحیح طرح سے جو ہے وہ اپنی جو ہے رائے نہیں دی۔ یہ بہت دکھ ہوتا ہے۔ 52 ملک اس وقت مسلمانوں کے ہیں، اور کسی ملک نے بھی کھڑے ہو کر صحیح طرح سے کسی پارلیمنٹ میں یہ تقریر نہیں کی کہ ان کے اوپر ظلم کیوں ہو رہا ہے، اس کا کیسے ہم لوگ جو ہے وہ ستیاب کر سکتے ہیں۔ بہت ساری دل دعاؤں کے ساتھ خالد بٹی کو اجازت دیجیے گا، اور ٹیکس کے اوپر جو میری ویڈیو ہے اس کے اوپر زیادہ سے زیادہ زور دیجیے گا، کمنٹس کیجیے گا، اور زیادہ سے زیادہ دوستوں کو آگے شیئر کیجیے گا، کیونکہ لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ ہمارے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے پاکستان میں۔ بہت جڑے رہیے ہمارے ساتھ، اے ایم بی ٹی وی کو مت بھولیے گا، زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجیے گا، اور اپنے دوستوں احبابوں کو ضرور میری ویڈیو جو ہے آگے شیئر کیجیے گا۔ بہت ساری دل دعاؤں کے ساتھ، انسانیت زندہ باد۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کے ایم بی ٹی وی انٹرنیشنل۔ ناظرین، آج ہم آپ کے ساتھ خبر شروع کرتے ہیں کہ کرسچین کمیونٹی نے یورپین یونین کے سامنے ڈیرا لگا دیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں ہمیں بہت زیادہ تکلیفیں دی جا رہی ہیں، اور بہت زیادہ ہم لوگوں کو پریشان کیا جا رہا ہے، ہماری جائیدادوں کو لوٹا جا رہا ہے، اور چھوٹے چھوٹے ایشو بنا کر ہمارے اوپر غلط پراپوگنڈے کر کے ہمیں ختم کیا جا رہا ہے پاکستان سے۔ یورپی یونین میں یہ بات ابھی بہت تیزی کے ساتھ جو ہے اس کے اوپر آمد و رفت ہو رہی ہے، بات چیت تیزی کے ساتھ اس کے اوپر چل رہی ہے، اور بہت ہی غصے میں ہے یورپی یونین اس بارے میں۔ یورپی یونین میں پاکستان کو خط بھی لکھ دیا ہے کہ کمیونٹیز کو آپ حق کیوں نہیں دینا چاہتے، کیا وجہ ہے، جس کی وجہ سے آج پاکستان میں پاکستان کی آرمی نے پاکستان کے اندر اندرونی آپریشن شروع کر دیا ہے، اور جو بہت تیزی کے ساتھ اس کے اوپر آج بحث بھی ہوئی ہے، اور آج سے وہ آپریشن جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے، اور بہت تیزی کے ساتھ سوات کے علاقے میں آپریشن کے اوپر کام ہو رہا ہے۔ اللہ کرے کہ ان لوگوں کو اسی طرح یہ ملک میں ڈٹ جائیں، اور ملک میں جو ہے وہ سکون لے آئیں، کیونکہ پاکستان میں اگر سکون لے کر آ سکتی ہے تو آرمی ہے جس کا تھوڑا بہت خوف ہے پاکستان میں، باقی پاکستان کے مولوی جو ہیں وہ کسی سے ڈرتے نہیں، پولیس کی تو بالکل پرواہ نہیں کرتے۔ اس وقت پاکستان میں کے وزیر دو تین اور ایم این اے ایم پی اے جنہوں نے اس کمیونٹیز کے بارے میں بڑی کھل کر بات کی ہے کافی عرصے کے بعد، اور وہ شامی صاحب ہیں جو پاکستان کے رپورٹر بھی ہیں، تجزیہ کار، سب لوگ جانتے ہیں ان کو،
انہوں نے بھی کافی کھل کر کمیونٹس کے اوپر بات کی ہے۔ اللہ کرے کہ اسی طرح ان لوگوں کو عقل آئے اور یہ بات کھل کے کرنا شروع کر دیں، اور ملک میں وہ جو دور تھا قائد اعظم محمد علی جناح کا 11 ستمبر کی جو تقریب تھی اس کے اوپر یہ جو عمل کرنا شروع کر دیں۔ کل کی خبر چل رہی ہے کہ صنم جاوید جو ہے اس کو مارنے کے لیے پاکستان میں پراپوگنڈا جو ہے جیل میں کیا جا رہا ہے، اور جیلر نے یہ بات تصدیق بھی کی ہے کہ لوگ جیلوں میں بھی مر جاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ کسی بھی وقت آپ کو اس کے اوپر جو ہے وہ خبر مل سکتی ہے کہ صنم جاوید جو ہے وہ اس دنیا میں نہیں رہی۔ رانا ثناء اللہ بڑا کھل کر اس عمران خان کے بارے میں دوبارہ کہہ رہا ہے کہ اس کے اوپر اور بھی کیس ڈالے جائیں اور ان کو کھولا جائے۔ ان کی پوری جو ہے پراپوگنڈا کہ عمران خان کو بھی شاید ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا کیا چاہتے ہیں یہ۔ بہرحال اب پاکستان کی آرمی جو ہے وہ بالکل کھل کر سامنے آ رہی ہے۔ اس نے کہا ہے کہ ہم لوگ اپنے ملک کو صاف کریں گے، اس طرح کے جو پراپوگنڈے ہیں جو ان کو بالکل ختم کرنے کی کوشش کریں گے ملک سے، کیونکہ باہر سے بہت زیادہ جوتے پڑ رہے ہیں ان کو۔ کسی بھی ملک میں پاکستان کے وزیر کو ویلکم نہیں کیا جائے گا یورپ میں جب تک وہ پاکستان میں فلسطینیوں کو حقوق نہیں دیں۔ اور اگر اسی طرح یہ پاکستان کی حکومت یہ کو عقل آ جائے، یہ تھوڑا سا ڈیسیجن لینا شروع کر دے، تو 2 4 مولویوں کو لٹکا دے پکڑ کر، تو پاکستان میں بہت بہتر حالات آ سکتے ہیں۔ صنم جاوید کو مارنے کا پلان ابھی پاکستان کی جو حکومت اس وقت جو ہے، جو پارٹیاں آپ کو پتہ ہے، ان کی یہ پوری پلاننگ اس وقت بن چکی ہے، اور رانا ثناء اللہ اس میں بہت پہل سے اور آگے آ کر بات بیان دے رہا ہے عمران خان کے بارے میں۔ اللہ جانے کیا پراپوگنڈا کرتے ہیں۔ بہرحال عمران خان کو بھی تکلیفیں پہنچائی جائیں گی جیل میں، اور یہ جو لڑکیاں پکڑی ہوئی ہیں کافی عرصے سے، ان کو بھی اور زیادہ دم گھٹنے والی سزائیں دی جائیں گی۔ ہو سکتا ہے ان کو جیلوں میں ہی ختم کر دی جائے۔ سوات والے معاملے کے اوپر بھی پاکستان نے بہت اچھا ڈیسیجن لیا ہے، اور کافی لوگوں کو گرفتار کیا ہے علاقے میں، اور ان کو زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے اور بھی لوگوں کو گرفتار کرنے کی۔ جتنے لوگ بھی وہاں پر تھے، ویڈیو بنا رہے تھے یا وہ وہاں پر دیکھ رہے تھے، سب کو میرے خیال میں سب اس میں قصوروار ہیں، اور جو سب سے آگے تھے ان کو تو ویسے ہی کوئی 20 25 جو لوگ تھے ان کو پھانسی دے دینی چاہیے، اور پولیس اسٹیشن بھی انہوں نے نقصان کیا ملک کا، اس کا بھی جرمانہ ان کو ہونا چاہیے۔ ایسا عبرتناک نشان بنانا چاہیے ان کو کہ پاکستان میں آگے سے کوئی پاکستان کی کسی جائیداد کو نقصان پہنچانے کی سوچے بھی نہ، اور اس کے اوپر بہت سخت ڈیسیجن جو ہے وہ لینا شروع کر دیا ہے، اور اللہ کرے انشاءاللہ ان کو عقل آ جائے اور بھی تیزی کے ساتھ اس کو جاری کر دیں، اور 2 4 مولویوں کو جو ہے پاکستان میں آج کل لٹکا دیں۔ بہت بہتر رہے گا پاکستان کے لیے، پاکستان کی حکومت کے لیے، پاکستان کی جو ہے شاملیت کے لیے، پاکستان سلامت رہے ہمیشہ۔ اس کے لیے پاکستان کو سلامت رکھنا ہے تو ملا کو 2 4 کو چننا پڑے گا ملک سے۔ جو بڑے بڑے جو ملا ہیں ان کو پاکستان سے کلوز کرنا پڑے گا، اور صفحہ ہستی سے مٹا دیں تو بہتر رہے گا، اور ان کا ایسا منہ بند کریں پاکستان میں کہ یہ مسجد تک اور مسجد سے گھر تک ان کی اوقات ہو۔ اس سے زیادہ مولوی پاکستان میں اوقات ختم کر دینی چاہیے، کہ کسی ہجوم کو اکٹھا نہ کر سکے اور کسی پارٹی کو پریشرائز نہ کر سکے۔ ایسے قانون پاکستان میں بنانے چاہیے۔ بہت ہی تیزی کے ساتھ آج پاکستان میں جو ہے اس کے اوپر بیٹھک ہوئی، پارلیمنٹ میں بحث بھی ہوئی، اور جس کے بارے میں سنا کہ آرمی نے آج کام جو ہے وہ آپریشن شروع کر دیا ہوا ہے ملک میں۔ اللہ کرے کہ یہ آپریشن کامیاب ہو اور ان لوگوں کو جلد کافر گھر تک پہنچایا جائے۔ بہت زیادہ اس طرح کی اور بھی خبریں ہیں۔ جیلم کے علاقے میں ایک ماں نے اپنے داماد کو لے کر اپنے بیٹے کو قتل کر دیا، اور پھر اسی طرح لاہور میں ایک قاری کے بیٹے نے مسجد میں نماز پڑھاتا تھا، 6 بچوں کے ساتھ اس نے غلط حرکت کی ہے، اور علاقے کے لوگ بہت پریشان تھے۔ ان سے انٹرویو لیے جا رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے بچے اب مسجدوں میں بھی آباد میں جو ہے وہ محفوظ نہیں ہیں۔ بہت پریشان ہے پاکستان کی عوام۔ پاکستان کی عوام کو اس کے اوپر ڈیسیجن لینا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ ایسے جو ملا ہیں ان کو پاکستان میں
ختم کرانے کے لیے پاکستان کا ساتھ دینا چاہیے اور ان کے ساتھ بائیکاٹ کرنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ ان کو سزائیں ملنی چاہیے اور پاکستان کی عوام کو اس کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا۔ اسی کے ساتھ خالد بٹی کو اجازت دیجیے گا۔ انسانیت زندہ باد۔ اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کیجیے گا آگے دوستوں کو، اور جو لوگ بھی میری ویڈیو دیکھیں وہ آگے 8-10 بندوں کو ویڈیو ضرور شیئر کریں، جو گروپ بنے ہوتے ہیں ان کے اوپر۔ اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو۔ اوکے جی، خدا حافظ۔ کے ایم بی ٹی وی لائیو کو مت بھولیے گا۔ اوکے جی، خدا حافظ۔